حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کچھ گندم کچھ اناج رکھا ہوا تھا، آپ نے ان کا ذمہ دار بنایا کہ اس کی حفاظت کرو، کوئی چوری نہ کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے تھے اس کی سیکورٹی کے لیے یا حفاظت کے لیے۔ رات کو ایک شخص آیا، چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے کچھ بات کرا کے جان چھڑا دی۔ دوسرے دن پھر یہ ہوا، تیسرے دن پھر یہ ہوا۔ تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لیا کرو تو میرا بس تم پہ نہیں چلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ مجھے پھر چھوڑ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بتائیں۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور بتایا کہ میں شیطان ہوں، جب تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے میرا بس تم پہ نہیں چلے گا۔ جب صبح ہوئی حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، پوچھا اب رات کو کیا ہوا تھا؟ حضور کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ ایک رات ایسا ہوا، پھر دوسری رات ایسا ہوا، پھر تیسری رات ایسا ہوا۔ اب تیسری رات میں نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ وہ مجھے یہ سکھا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میرا بس نہیں چلے گا۔ تو حضور نے فرمایا صدقہ، کیا فرمایا؟ صدقہ، شیطان نے سچ کہا، وَهُوَ كَذُوبٌ، ہے یہ جھوٹا۔ صدقہ، شیطان نے سچ کہا لیکن ہے یہ جھوٹا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے شیطان کی سچی بات کو بھی سچا کہا، حضور نے شیطان کی سچی بات کو بھی سچا کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شیطان ہے دفع کرو اس کو، جو سچی بات تھی آپ نے فرمایا سچ کہا۔ کیا ہم میں اتنا ظرف ہے کہ اپنے کسی مخالف سیاسی پارٹی کے لیڈر کے سچ کو سچ کہہ دیں؟ کیا ہماری مخالف سیاسی پارٹی کا لیڈر شیطان سے بھی گیا گزرا ہے؟ کیا ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اپنے مخالف کی صحیح بات کو صحیح کہہ دیں اور اس کی غلط بات کو غلط کہہ دیں؟ ہمارے نزدیک تو صحیح اور غلط کا معیار یہ ہے کہ یہ میرا لیڈر، میرا بڑا، میرا فلاں، میرا استاد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو شیطان بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو انسان بنایا۔ اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ انسان۔ ہم اس کو انسان رہنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یا تو یہ فرشتہ ہے یا یہ شیطان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان۔ تو وہ فرماتے تھے کہ انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ اس لیے سچائی اور غلط بات کا، صحیح اور غلط بات کا معیار یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، اس آدمی کو اس موضوع پہ بات کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں جو دفاعی موضوعات ہوتے ہیں، عسکری موضوعات ہوتے ہیں، ان پہ جو تجزیہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں عام طور سے، یا اس سیکورٹی یا فورسز کے اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دفاعی موضوعات پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا دفاعی تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی کسی عام چھولے والے کو، سموسے والے کو بٹھا کے اس سے دفاعی تجزیہ کروا رہا ہو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دفاعی تجزیہ کرو؟ نہیں کرواتا۔ کیوں؟ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کی فیلڈ نہیں ہے، اس کا میدان نہیں ہے۔ تو بھائی جس طرح کوئی چھولے والا، سموسے والا، ٹھیلے والا دفاعی تجزیہ نگار نہیں بن سکتا، وہ مذہبی تجزیہ نگار بھی نہیں بن سکتا، وہ مذہبی اسکالر بھی نہیں بن سکتا جب تک جو ڈیو پروسیس ہے اس سے وہ گزرے نہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ سوشل میڈیا کے دور میں آج ہمیں اس چیز کا عزم کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں نا، ان مسائل کا اگر میں یہ کہوں کہ 80-90% وجہ اس کی سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اتنی مس انفارمیشن ہم ثواب سمجھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو فوج سے مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے، اب اس کو کوئی پوسٹ چاہیے جو فوج کے خلاف، اس کو کوئی پوسٹ چاہیے، ایسی پوسٹ جو فوج کے خلاف ہو۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے سچ ہے، جھوٹ ہے، حقیقت ہے، کچھ اس کو غرض نہیں ہے، اس کو غرض ہے اس سے کہ فوج کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے اس کو پوسٹ چاہیے جے یو آئی کے خلاف،
جو JUI کا ہے اس کو پوسٹ چاہیے PTI کے خلاف، جو نون لیگ کا ہے اس کو PTI کے خلاف پوسٹ چاہیے، جو PTI کا ہے اس کو نون لیگ کے خلاف پوسٹ چاہیے. اس سے صرف نظر کر کے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن مجھے اپیل کر رہی ہے تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں، ہمارے لیڈر بھی لائن پہ آ جائیں گے. ہمارے لیڈرز کو بھی پتہ ہے، سیاسی لیڈرز کو، کہ یہ قوم اور اس کو ہم لوگ شعور سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، کوئی بیانیہ دے دو، کوئی نظریہ دے دو، کسی کے بارے میں کہہ دو یہ ایجنٹ ہے، کسی کے بارے میں کہہ دو یہ ٹاؤٹ ہے، کسی کے بارے میں کہہ دو یہ ہے، اور بس اس پہ پھر بلڈنگ کھڑی کرتے رہو. وہ نیچے بنیاد میں جا کے دیکھے گا نہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.